السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین ناول ڈسٹرکشن پلان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جن کے ناول نگار مظہر کلیم صاحب ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کا یہ ناول بھی بہت پسند آنے والا ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کے اس ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی صوفے پر تقریباً نیم دراز عمران چونک کر سیدھا ہوا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی گولی عمران وامران اسپیکنگ ویکسنگ آپ واپ کون وون صاحب واپ بول رہے ہیں وہ؟ عمران نے بڑے رواں سے لہجے میں کہا، لیکن اس کے انداز میں شرارت تھی۔ ثریا بول رہی ہوں بھائی جان۔ دوسری طرف سے ثریا کی آواز سنائی اور عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ ارے یہ روبڑو ووبڑ کی گڑیا بڑیا؟ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ بھائی جان آپ تو مجھے بڑیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اماں بھی مجھے دودھ پیتی بچی سمجھتے ہیں۔ پلیز بھائی جان اماں بھی کو سمجھائے، ثریا نے منت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کا ہاتھ بے اختیار سر پر پہنچ گیا، کیونکہ ثریا نے اگر بڑیا کہلوائے جانے کا برا نہ منایا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اسے عمران سے کوئی خاص کام پڑ گیا، ورنہ تو وہ اس لفظ پر بری طرح سیخ پا ہو جاتی تھی۔ لا حول ولا قوت۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اماں بھی نہ سمجھ ہیں؟ واقعی اماں بھی سچ کہتی ہیں کہ آج کل کی تعلیم ہی ایسی ہے کہ 4 کتابیں پڑھ کر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ والدین کو بھی ناسمجھ کہا جانے لگتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کیا سچا شعر کہا ہے کہ ہم ایسی سب کتابیں لائق ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹیاں ماؤں کو ہپتی سمجھتی ہیں۔ کچھ اس قسم کا ہی شعر تھا۔ عمران نے جان بوجھ کر لہجے کو وسیلہ بناتے ہوئے اور شعر میں اپنی مرضی کی تحریف کرتے ہوئے کہا، بھائی جان پلیز آپ یہاں کوٹھی آ جائیں، یونیورسٹی کی طرف سے ایک تفریحی ٹرپ جزیرہ فیروزہ پور جا رہا ہے۔ یہ تجویز بھی میری تھی، لیکن اب اماں بھی اجازت ہی نہیں دے رہی۔ میں نے لاکھ منت کی مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ ثریا نے تقریباً روتے ہوئے لہجے میں کہا، تو نہ جاؤ، کیا ضرورت ہے اتنی دور جانے کی؟ ایسا کرو کہ فیروزہ کو کوٹھی بلوا لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، فیروزہ کو کوٹھی بلوا لوں؟ کیا مطلب؟ وہ جزیرہ کوٹھی میں کیسے آ سکتا ہے؟ کیا آپ کا دماغ درست ہے؟ ثریا نے اصیلے لہجے میں کہا، لو اماں بھی تو اماں بھی، اب بڑے بھائی کا بھی دماغ خراب ہو گیا۔ اور پڑھو یونیورسٹی۔ خود ہی تو کہتی ہو کہ فیروزہ میری فرینڈ ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی سمارٹ اور سویٹ ہے، حالانکہ میں نے کئی بار تمہیں سمجھایا کہ ہتھری کو سمارٹ کہنا، توتی جیسی ناک اور کرنجی آنکھوں والی کو خوبصورت کہنا، اور زہر کو کندمیر میرا مطلب ہے سویٹ کہنا ذوقی سلیم کے خلاف ہے، مگر تم تو مانتے ہی نہیں، اور اب وہ کہہ رہی ہو کہ فیروزہ کیسے کوٹھی میں پوری نہیں آ سکتی۔ کمال ہے۔ عمران کی زبان میرات کی کینچی کی طرح رواں ہو گئی۔ فیروزہ میری کوئی فرینڈ نہیں، فیروزہ جزیرے کی بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں آتی تو میں اکیلی آ جاتی ہوں۔ میں اماں بھی کو کہہ دوں گی کہ آپ نے خود فون پر کہا کہ میں اکیلی آ جاؤں۔ ثریا نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ارے ایسا غضب نہ کرنا، ورنہ اماں بھی کا جلال مجھ غریب پر ایسا نازل ہوگا کہ میرے سر پر ایک بال بھی باقی نہ رہے گا، اور میں نے جو خوبصورت کنگیاں اپنے لیے خریدی تھی وہ مجھے مجبوراً کسی کو تحفے میں دینی پڑ جائیں گی۔ میں خود آ رہا ہوں۔ عمران نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، جلدی آئیں خود ورنہ۔ ثریا نے اور زیادہ دھمکیاں امیز لہجے میں کہا، اچھا آ رہا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ڈریسنگ روم سے جب وہ باہر نکلا تو اس کے جسم پر ململ کا باریک کشیدہ کاری والا کرتا، نیچے چوڑی دار پاجامہ اور پیروں میں سلیم شاہی جوتا تھا۔ یہ لباس اس نے خاص طور پر اس لیے پہنا کہ اماں بھی کا پسندیدہ لباس تھا۔ اماں بھی اس لباس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گی۔ اس طرح اس کی سفارش کے لیے بڑھ جانے کے امکانات بڑھ سکتے تھے۔ سلیمان کو آواز دے کر اس نے دروازہ بند کرنے کے لیے کہا اور سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے سڑک پر آ گیا۔ فلیٹ کے نیچے موجود گیراج سے اس نے کار نکالی اور کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کیا لباس پہن لیا آپ نے؟ آجل کے ڈورے بھی کھینچ لینے تھے آنکھوں میں۔ برآمدے میں اس کے انتظار میں کھڑی ثریا نے عمران کے کار سے نیچے اترتے ہی منہ بناتے ہوئے کہا، کیونکہ ثریا کو ہمیشہ سے اس لباس سے چڑ تھی، ارے اماں بھی کو منانے کے لیے یہ لباس ضروری ہے۔ عمران نے جواب دیا تو ثریا بے اختیار مسکرا دی، ہاں واقعی شکریہ بھائی جان، پلیز اماں بھی کو منوا دیں ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ ابھی ساری کلاس فیلو یہاں پہنچ جائیں گے اور پھر اماں بھی نے ان کے سامنے انکار کر دیا تو آپ خود سوچیں کہ میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ پلیز بھائی جان، ثریا نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا، تم نے ڈیڈی سے کہنا تھا، اس گھر میں تمہارے سب سے بڑے حمایتی تو وہ ہیں۔ عمران نے راہداری میں چلتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی نے کہا، مگر اماں بھی نے انہیں بھی جھاڑ دیا اور وہ غصہ ہو کر دفتر چلے گئے۔ ثریا نے منہ بناتے ہوئے کہا، او یہ تو جلال عظیم کی نشانیاں ہیں، اللہ رحم کرے۔ عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں وہ اماں بھی کے خاص کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر آہستہ سے دستک دی، دفع ہو جاؤ، جب میں نے کہہ دیا کہ نہیں جانا تو پھر؟ اندر سے اماں بھی کی وسیلی آواز سنائی دی،
ارے ارے اماں بھی اتنا غصہ؟ آپ تو کہتی ہیں کہ غصہ شیطان دلاتا ہے، عمران نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ او تم کیسے آ گئے؟ اماں بھی نے حیران ہو کر عمران کو دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ بس اماں بھی بیٹھے بیٹھے آپ کی تصویر میری نظروں کے سامنے ابھری اور میں اس طرح کھینچا چلا آیا جیسے لوہا مغناطیس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اماں بھی مجھے تو سکون بھی آپ کے قدموں میں ہی ملتا ہے، عمران نے کہا اور اماں بھی کے قدموں میں قالین پر بیٹھنے لگا۔ اماں بھی کے چہرے پر مسکراہٹ کا تاثر ابھرا۔ ارے ادھر میرے پاس بیٹھو، اتنے اچھے کپڑے خراب ہو جائیں گے، تم تو ماں کو بھول ہی گئے ہو، اماں بھی نے مامتا بھرے لہجے میں کہا اور عمران مسکراتا ہوا اماں بھی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ سریا جان بوجھ کر باہر رک گئی تاکہ اماں بھی اسے دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ عمران کو اس نے بلایا ہے۔ آپ جیسی شفیق ہستی کو کون بھلا سکتا ہے اماں بھی؟ آپ اپنی قدر میرے دل سے پوچھیں، جیتے رہو، تمہیں دیکھ کر میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ اماں بھی پوری طرح نرم ہو چکی تھی۔ اماں بھی سریا بھی راہداری میں ملی، پتہ نہیں کیوں رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا بھی لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ڈیڈی نے اسے ڈانٹا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کے لاڈ پیار نے تو اسے بگاڑ دیا ہے، روتی ہے تو رونے دو، اب میں اس کے رونے کی وجہ سے اسے کسی بے آباد جزیرے میں بھیجنے سے رہی، شرم آتی ہے اسے۔ اب بھلا تم خود سوچو، جوان جہان لڑکی کسی بے آباد جزیرے میں جا سکتی ہے؟ اماں بھی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن اماں بھی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ سہیلیوں کے ساتھ یونیورسٹی کی طرف سے جا رہی ہے۔ یونیورسٹی والے تو پورا انتظام کر کے جاتے ہیں، پھر اس کی سہیلیاں بھی تو ساتھ ہوں گی، پھر جزیرہ کیسے بے آباد اور ویران ہو سکتا ہے؟ عمران نے سریا کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی ہو، میں اسے ہرگز اکیلے نہیں جانے دے سکتی۔ تمہارے ڈیڈی اس کی سفارش کر رہے تھے، میں نے کہہ دیا کہ تم ساتھ چلے جاؤ، پھر بھیج سکتی ہوں، خود تو ساتھ جاتے نہیں اور جوان لڑکی کو اکیلے بھیج رہے ہیں، لا حول ولا قوت، کیا زمانہ آ گیا ہے، اماں بھی نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اماں بھی، آپ ساتھ چلی جائیں، آپ کی بھی تفریح ہو جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو لڑکے؟ اب میں جاؤں گی تفریح کرنے اس عمر میں؟ تمہارے ڈیڈی تو آج تک نہیں لے گئے تفریح کے لیے، اور اب میں بیٹی کے ساتھ جاؤں گی جزیرے پر تفریح کرنے؟ خبردار جو آئندہ یہ بات منہ سے نکالی، اماں بھی نے بھڑک کر کہا۔ اماں بھی، وہ اکیلی نہیں جا رہی، سہیلیاں جا رہی ہیں، باقاعدہ بس ہوگی، یونیورسٹی کے 4 پروفیسر اور وائس چانسلر صاحب بھی ساتھ جا رہے ہیں، اکیلی تو نہیں جا رہی۔ اسی لمحے سریا نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ نہیں جانا، جاؤ اپنے کمرے میں، خبردار اب اگر جانے کا نام بھی لیا تو مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ جانے دے اماں بھی، میری ضمانت پر بھیج دے، عمران نے سفارش کرتے ہوئے کہا۔ ایک شرط پر اجازت مل سکتی ہے کہ تم ساتھ جاؤ بس، اماں بھی نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے اماں بھی؟ میں کیسے ساتھ جا سکتا ہوں؟ اس کی سہیلیاں ساتھ ہوں گی، عمران نے بری طرح گھبراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اماں بھی، بے شک بھائی جان کو ساتھ بھیج دیں، سریا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے عمران کے ساتھ جانے پر اس لیے اعتراض نہ تھا کہ اس کی ساری سہیلیاں عمران کے قصیدے اس کے منہ سے سن کر اس سے ملنے کی بے حد شائق تھیں، لیکن عمران کبھی اس کی سہیلیوں سے ملنے پر تیار ہی نہ ہوتا، جبکہ اب یہ موقع ہاتھ آ گیا کہ اس کی سہیلیوں کی فرمائش بھی پوری ہو جاتی اور وہ بھی تفریح ٹور پر جا سکتی تھی، اس لیے اسے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ارے میں کیسے ساتھ جا سکتا ہوں؟ وہ تمہاری سہیلیاں، وہ تمہارا تفریحی ٹور؟ عمران نے واقعی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے ذہن میں یہ تصور بھی نہ تھا کہ اماں بھی یہ شرط لگا دیں گی، ورنہ وہ کبھی بھی کوٹھی میں نہ آتا۔ کیوں جوان بہن کو تو اکیلے بھیجنے کی سفارش کر رہے تھے اور خود تم مرد ہو کر نہیں جا سکتے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا سریا کی سہیلیاں تمہیں کھا جائیں گی؟ اسے میں نے کہہ دیا کہ تم سریا کے ساتھ جاؤ گے، ورنہ سریا بھی نہ جائے گی، اماں بھی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اماں بھائی جان تو اس طرح شرما رہے ہیں جیسے یہ لڑکے کی بجائے لڑکی ہوں، سریا نے اب لطف لیتے ہوئے کہا۔ خبردار جو میرے بیٹے کو لڑکی کہا، اللہ نے ایک ہی تو بیٹا دیا ہے، تم اسے بھی لڑکی بنانا چاہتی ہو؟ بس ٹھیک ہے، اب تم بھی جاؤ گی اور عمران بھی جائے گا، میں دیکھتی ہوں کیسے انکار کرتا ہے یہ۔ اماں بھی کی ذہنی رو پلٹ گئی۔ لیکن اماں بھی، میں کیسے جاؤں گا؟ سیٹیں تو ساری پر ہوں گی، عمران نے ایک کمزور سی دلیل کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ بڑی بس ہوگی، سیٹوں کا کوئی مسئلہ نہیں، سریا نے جلدی سے کہا۔ اسی لمحے ملازم نے اندر آ کر باہر سریا کی سہیلیوں اور بس کے آنے کی اطلاع دی۔ چلیں بھائی جان، بس آ گئی ہے، سریا نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ اماں بھی، کیا واقعی آپ مجھے بھیج رہی ہیں؟ وہ سریا کی سہیلیاں اور ایک دو بھی نہیں، اکٹھی ہیں، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا، اور وہ واقعی بری طرح پھنس گیا۔ بس نہرے مت کرو، لڑکیاں تمہیں کھا نہیں جائیں گی، ان کے ساتھ باپ نہیں تو بھائی ہی جاتے ہیں، جاؤ، اماں بھی نے کہا۔ اچھا اماں بھی، دعا کریں کہ میں صحیح سلامت واپس آ جاؤں۔
عمران نے ایک طویل سانس لے کر اٹھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہوگا۔ اماں بھی نے کہا اور عمران انہیں سلام کر کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی کار میں ساتھ جائے گا اور پھر سب کو آگے روانہ کر کے وہ خاموشی سے اپنے فلیٹ پر چلا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پورچ میں پہنچا وہاں سریا کے ساتھ ایک معزز آدمی اور 4 ادھیڑ عمر خواتین کھڑی تھیں۔ یہ میرے بھائی جان ہیں علی عمران، اور بھائی جان یہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں سر اشتیاق احمد، اور یہ ہماری پروفیسر ہیں مسز ملک، مسز ارجمن، مسز فریحہ اور مس جہاں تاب۔ سریا نے باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا، وہ تو آپ ہی ہیں علی عمران صاحب، آپ سے ملنے کا تو مجھے بے حد اشتیاق تھا۔ سر سلطان آپ کی بے حد تعریفیں کرتے ہیں، وہ میرے دور کے عزیز ہیں، وائس چانسلر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں بتایا اور گرم جوشانہ انداز میں عمران سے مصافحہ کیا۔ سر سلطان؟ او، تو آپ کا تعلق بھی سر سے ہے۔ ویسے عجیب رواج آ گیا کہ پہلے ذات کو بعد میں لکھا جاتا تھا، اب پہلے لکھا جاتا ہے۔ بہرحال کیا کیا جا سکتا ہے، ویسے آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سر اشتیاق احمد بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ خواتین پروفیسر بھی بے اختیار ہنس دی۔ سر کا خطاب ہمیں حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے، یہ ہماری ذات نہیں، سر اشتیاق احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا سمجھ گیا۔ ویسے حکومت کی پلاننگ کے بھی کیا کہنے، ظاہر ہے یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنانے کے لیے یہی کچھ کہنا چاہیے تھا۔ اب بغیر سر کے تو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار بھی سر اشتیاق احمد بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ واقعی تمہارے متعلق جیسا سنا تھا تم ویسے ہی ہو، سریا نے ہمیں بتایا کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے، ہمیں بے حد خوشی ہوئی۔ تمہاری موجودگی سے یہ تفریحی ٹرپ واقعی انتہائی دلچسپ رہے گا، آؤ، سر اشتیاق احمد نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، اور عمران کا ہاتھ پکڑ کر وہ گیٹ کی طرف چل پڑے۔ باہر ایک بس اور ایک کار موجود تھی، بس میں سوار لڑکیاں جو بس کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی عمران کو دیکھتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ ہے سریا کا بھائی، یہ تو بانکا ہے، ایک لڑکی کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی اور بس مترنم قہقہوں سے گونج اٹھی۔ عمران بس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس طرح شرما رہا تھا کہ بس میں قہقہوں کا جیسے طوفان امڑ پڑا۔ سر اشتیاق احمد بھی مسکراتے ہوئے اپنی کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سر، آپ نے اکیلے ہی سر وصول کر لیا، کچھ انہالی گھونسلوں کے لیے بھی سفارش کر دینی تھی، عمران نے اونچی آواز میں سر اشتیاق احمد سے مخاطب ہو کر کہا، اور بس میں ابھرنے والے قہقہے یکلہ دم توڑ گئے۔ عمران جلدی سے آگے بڑھ کر سر اشتیاق کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا، اور دوسرے لمحے ڈرائیور نے سر اشتیاق احمد کے اشارے پر کار آگے بڑھا دی۔ سر، آپ کی یونیورسٹی نے کوئی نئی لغت مرتب کی ہے، عمران نے عقبی نشست پر بیٹھے ہوئے سر اشتیاق احمد سے مخاطب ہو کر کہا، وہ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ نئی لغت؟ کیا مطلب؟ سر اشتیاق احمد نے چونک کر پوچھا۔ میں نے جو لغت پڑھی ہے اس میں تو جزیرے کا مطلب یہی بتایا گیا کہ خشکی کا وہ قطعہ جس کے چاروں طرف پانی ہو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب جزیرے کا یہی مطلب ہے، سر اشتیاق احمد نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ او، پھر تو واقعی کمال ہے، سائنس نے اس قدر ترقی کر لی کہ اب کار اور بس خشکی کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی چل سکتے ہیں، واہ، اسے کہتے ہیں ترقی، عمران نے کہا۔ اس بار سر اشتیاق احمد دھیرے ہنس دیے، ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ قہقہا لگانا چاہتے تھے لیکن شاید ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ کار اور بس صرف ساحل تک جائے گی، اس کے بعد جزیرے تک جانے کے لیے لانچوں میں سفر ہوگا، سر اشتیاق احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ اب عمران کی بات کا مطلب سمجھے تھے۔ او اچھا، ویسے میں نے جہاں تک سنا یہ فیروزہ نامی جزیرہ کوئی ایسا دلکش اسپاٹ نہیں، وہاں تو مچھروں کی آبادی ہے اور بس، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی دلکشی یہی ہے کہ لڑکیاں کسی جزیرے میں جانا چاہتی تھی، فیروزہ کو اس لیے منتخب کیا گیا کہ لڑکیوں کے ساتھ کسی آباد جزیرے میں جانے سے بہتر ہے کہ بے آباد جزیرے میں جایا جائے، سر اشتیاق احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اتنی ساری لڑکیوں کے پہنچ جانے کے باوجود وہ جزیرہ بے آباد ہی رہ جائے گا، عمران نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اور سر اشتیاق احمد مسکرا دیے۔ سر سلطان نے مجھے بتایا کہ تم سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو، لیکن میرے ذہن میں سیکرٹ ایجنٹوں کا جو تصور تھا تم اس سے بالکل مختلف ہو، سر اشتیاق احمد نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی شگفتہ طبیعت کے انسان تھے، ورنہ ایسے عہدوں پر موجود حضرات عام طور پر طبعاً انتہائی خشک ہوتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال تھا، مگر اب کیا کیا جائے، سارے تصورات ہی بدل گئے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کس خیال کی بات کر رہے ہو، سر اشتیاق احمد نے چونک کر کہا۔ آپ ناراض نہ ہونے کا وعدہ کریں تو خیال پیش کر سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
وعدہ رہا ناراض نہیں ہوگا، سر اشتیاق احمد نے کھل کر ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران موسیقی سننا جرم ہے، اور پھر کلاسیکل موسیقی، عمران نے کہا تو سر اشتیاق احمد بری طرح چونک پڑے۔ موسیقی کیا مطلب؟ موسیقی کی بات کہاں سے آ گئی؟ سر اشتیاق احمد نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں خیال پیش کروں، اور خیال ایسا راگ ہے کہ جیسے ہی پہلی تان لگی آپ کا ڈرائیور کار سے باہر ہوگا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سر اشتیاق احمد کے بے ساختہ قہقہے سے کار کا ماحول گونج اٹھا۔ البتہ ڈرائیور بیک میرر میں انتہائی حیرت سے سر اشتیاق احمد کو اس طرح ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بہت خوب، تم واقعی بہت خوب باتیں کرتے ہو، میرا مطلب اس خیال سے نہ تھا، سر اشتیاق احمد نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو دوبارہ سنجیدہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ دوسرا ذہنی خیال؟ تو وہ بات یہ ہے کہ جیسے آپ کا تصور سیکرٹ ایجنٹوں کے بارے میں ہے، ایسا ہی تصور میرے ذہن میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر حضرات کے بارے میں تھا، مگر اب کیا کہوں؟ عمران نے جواب دیا، اور سر اشتیاق احمد ایک بار پھر ہنس دیے۔ وہ عمران کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی مزید بات کرنے کی، تم اگر سیکرٹ ایجنٹ تسلیم نہ کیا جائے تو پھر واقعی مجھے وائس چانسلر ہونے سے انکار کرنا پڑے گا، سر اشتیاق احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران ہنس پڑا۔ ارے نہیں سر، میرا یہ مطلب نہ تھا، ویسے مجھے آج احساس ہوا کہ بڑھاپے کا دھاڑا یونیورسٹی کی حدود میں منع ہے، عمران نے کہا، اور سر اشتیاق احمد ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اور پھر اس طرح کی دلچسپ باتوں میں سفر کا پتہ بھی نہ چلا، اور کار ساحل سمندر پر واقع گھاٹ پر پہنچ گئی، اور عمران سر اشتیاق کے ساتھ کار سے نیچے اتر آیا۔ بس بھی ان کے عقب میں رک چکی تھی، اور لڑکیاں ایک ایک کر کے نیچے اتر رہی تھی۔ بس میں 4 مرد ملازم تھے جنہوں نے سامان کے بڑے بڑے بیگ اٹھائے ہوئے تھے۔ لڑکیاں عمران کو دیکھ کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ہنس بھی رہی تھی، جبکہ ثریا بھی ہنسنے میں ان کے ساتھ شامل تھی۔ عمران صاحب، میرا نام عاجیہ ہے، ثریا نے ہمیں بتایا کہ آپ بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ تو بڑے روکھے انداز میں کھڑے ہیں، ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر عمران کے قریب آتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی باقی لڑکیاں بھی آ گئی کیونکہ سر اشتیاق گھاٹ کی طرف چلے گئے۔ عاجیہ پلیز، ثریا نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عاجیہ سے مخاطب ہو کر کہا، شاید عاجیہ سب سے تیز اور چلبلی طبیعت کی مالک تھی۔ عاجیہ جس روز پلیز ہو گئی ثریا، اس کے بعد یونیورسٹی میں تھوڑا نظر آئے گی، کہیں چولہے میں سردی پھونکی مارتی نظر آئے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ماحول لڑکیوں کے بے ساختہ قہقہوں سے گونج اٹھا، اور عاجیہ نے بے احتیاط شرما کر رہ گئی۔ اس کی اس بے ساختہ شرمانے سے قہقہوں کا گراف کچھ اور اونچا ہو گیا۔ اگر دل کو چسپاں ہونے کا موقع مل گیا تو نتیجہ پھر بھی یہی نکلے گا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور پھر تو جیسے فضا میں قہقہوں کا طوفان سا آ گیا، اور عاجیہ بھی بے احتیاط ہنستی اور شرماتی ہوئی واپس بھاگ گئی۔ آپ کے عربی کی پروفیسر ساتھ نہیں آئی کیا؟ عمران نے جکلا سنیدہ لہجے میں کہا۔ عربی کی پروفیسر نہیں کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا ان سے نکاح کا خطبہ معلوم کرنا ہے؟ ایک اور لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ عذرا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اچانک ایک طرف موجود ادھیڑ عمر پروفیسر نے اس لڑکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ارے مسز ارجمن، ناراض نہ ہو، عذرا عربی میں دوشیزہ کو ہی کہتے ہیں، اور دوشیزہ کو حق حاصل ہے خطبہ نکاح کے بارے میں پوچھنے کا، بغیر نکاح کے 2 بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لڑکیاں ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عمران کے خوبصورت اور گہرے جواب نے انہیں واقعی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ آپ عربی کے پروفیسر کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ ارزان نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ وہ چلے اب چھوڑے، ورنہ مسز ارجمن پھر ناراض ہو جائیں گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ مسز ارجمن نے حیران ہو کر بولا۔ وہ دراصل ثریا کی سہیلی کا نام عاجیہ ہے نا؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں تو پھر کیا ہے، نام ہی تو ہے، آج کل تو ایسے ناموں کا ہی رواج ہے، اس میں میری ناراضگی کا کیا سوال پیدا ہو گیا؟ مسز ارجمن واقعی ایسی خاتون تھی جو آسانی سے ہنسنے والی نہ تھی۔ میں دراصل اپنی عربی دوست کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جہاں تک میں نے عربی پڑھی ہے، آج عربی میں ہاتھی دانت کو کہتے ہیں، اس لحاظ سے عاجیہ کا معنی ہوا ہتھنی کے دانت، اور میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہاتھی دانت کے بارے میں تو سنا ہوا ہے، ہتھنی کے بھی دانت ہوتے ہیں کیا؟ آپ جواب تو دے سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ہتھنی کی وجہ سے ناراض ہو گئی ہیں تو اس لیے میں، عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور مسز ارجمن کا چہرہ یکلا سرخ ہو گیا، جبکہ لڑکیاں ایک دوسرے کے کاندھوں میں سر دے کر بری طرح ہنسنے لگ گئی۔ مسز ارجمن جسمانی طور پر ایسی تھی کہ پوری ہتھنی دکھائی دیتی تھی، اس لیے عمران کے فکرے کا مطلب سب لڑکیاں اچھی طرح سمجھ گئی۔ مجھے آپ سے ایسی امید نہ تھی آپ، مسز ارجمن نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں بالکل، آپ درست کہہ رہی ہیں، امید رکھنی بھی نہیں چاہیے، عمران نے اور زیادہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس بار تو جیسے قہقہوں کا طوفان سا پھٹ پڑا، اور مسز ارجمن نے بے احتیاط شرما کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ سر بلا رہے ہیں، لانچے تیار ہیں، اس لمحے ایک ملازم نے قریب آ کر کہا، اور وہ سب تیزی سے گھاٹ کی طرف بڑھ گئیں۔ عمران بھی مسکراتا ہوا ان کے ساتھ ہی گھاٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ بھائی جان پلیز، پروفیسر کا تو خیال رکھیں، ثریا نے قریب آ کر عمران کو آنکھیں دکھاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا۔
جال رکھو؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس اتنا بڑا جال کہاں سے آ گیا کہ میں تمہاری پروفیسرز کو اور خاص طور پر اس مسز شان و شوکت کو اس میں رکھ سکوں؟ وہاں جزیرے میں شاید ماہی گیروں کے پاس ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ عمران نے ارجمن کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا۔ جال نہیں، خیال، ثریا نے غصیلے لہجے میں کہا اور دوڑ کر آگے اپنی سہیلیوں کی طرف بڑھ گئی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ 4 بڑی اور ایک چھوٹی لانچ ہائر کی گئی۔ سر اشتیاق اور عمران اس چھوٹی لانچ میں اور باقی لڑکیاں اپنی پروفیسرز کے ساتھ بڑی لانچوں میں بیٹھ گئیں۔ پھر لانچیں تیزی سے ساحل سے جزیرے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سر اشتیاق شاید اپنے وقار کی وجہ سے علیحدہ رہنا چاہتے تھے اور یہ بھی بہتر تھا، اس طرح احترام قائم رہتا تھا۔ دفتر نما کمرے میں بڑی سی میز کے پیچھے اونچی پشت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر آدمی میز پر رکھی ہوئی فائل پر جھکا ہوا تھا۔ فائل پر ٹیبل لیمپ کی تیز روشنی پڑ رہی تھی۔ فائل میں مختلف اخبارات کے تراشے، کچھ کلینکل لیبارٹریوں کے تجزیے، کچھ معروف ڈاکٹروں کی آراء کے ساتھ ساتھ 10 صفحات پر ایک ٹائپ شدہ مسودہ بھی تھا، اور ادھیڑ عمر اس مسودے کو پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ راٹھور بول رہا ہوں کرشن، فائل پڑھ لی ہے؟ دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ ابھی پڑھ رہا ہوں جناب، کرشن نے جواب دیا۔ سنو، پرائم منسٹر صاحب سے میں نے خصوصی وقت لیا ہے، اس بارے میں رات 8 بجے وہ اسپیشل ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ تم 7:45 بجے میرے پاس آ جانا اور پوری طرح تیار ہو کر آنا تاکہ پرائم منسٹر صاحب کو اچھی طرح معاملے کو سمجھا کر انہیں قائل کر سکو۔ اگر انہوں نے اس پروجیکٹ کی اجازت دے دی تو واقعی یہ ایک یادگار پروجیکٹ رہے گا، راٹھور نے بتایا۔ لیکن جناب، یہ پروجیکٹ قابل عمل کیسے ہوگا؟ اس بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ کرشن نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، مسئلہ صرف پرائم منسٹر کی طرف سے اجازت کا ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، راٹھور نے بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے سر، اس وقت 6 بجے ہے، میں 7:45 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، کرشن نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے اوکے کے الفاظ سن کر اس نے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ مسلسل 1.5 گھنٹے تک وہ بار بار فائل کا مطالعہ کرتا رہا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے فائل بند کی، اسے موڑ کر جیب میں رکھا اور ٹیبل لیمپ بجھا کر وہ کرسی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر موجود چپراسی نے اسے باہر آتا دیکھ کر بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا، لیکن وہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جس میں سفید رنگ کی ایک بڑی سی کار کھڑی تھی اور وہ باوردی ڈرائیور سے چمکانے اور صاف کرنے میں مصروف تھا۔ کرشن کو کار کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے تیزی سے ہاتھ میں موجود کپڑے کو ایک طرف موجود باکس میں ڈالا اور رکبی نشست کے دروازے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی کرشن کار کے قریب پہنچا، اس نے ہاتھ اٹھا کر بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا اور رکبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کرشن بغیر اس کے سلام کا جواب دیے خاموشی سے رکبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راٹھور صاحب کے دفتر چلو۔ یس سر، ڈرائیور نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عمارت کے گیٹ پر موجود باوردی سپاہیوں نے کرشن کو باقاعدہ سیلوٹ مارا، مگر کرشن ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے انداز سے یہی لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچا ہوا ہے، اور واقعی تھا بھی ایسا ہی۔ فائل میں جو کچھ درج تھا وہ اسے وسیع تناظر میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے مناظر پھیلتے چلے جا رہے تھے، اور جیسے جیسے ان مناظر میں وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، ویسے ہی اس کے لبوں پر مکروہ مسکراہٹ تیرتی چلی جا رہی تھی۔ صاحب، دفتر آ گیا ہے۔ اچانک ڈرائیور کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ بے احتیاط چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اوہ، اتنی جلدی؟ اس کے منہ سے بے احتیاط نکلا اور پھر دروازہ کھول کر وہ باہر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ عمارت کا انداز کسی رہائشی کوٹھی جیسا ہی تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا درمیانی راہداری میں سے گزرتا ہوا ایک دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے پر راٹھور کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی اور باہر باوردی چپراسی کھڑا تھا۔ اس نے کرشن کو سلام کیا اور پھر ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ کرشن تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا تو یہ کمرہ بھی دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، اور ایک ادھیڑ عمر جس کے سر پر صرف گنتی کے چند بال تھے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ کرشن کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ دیر ہو گئی ہے، راستے میں باتیں ہو گئی ہوں، آؤ۔ اس گنجے نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ نے اسی ٹائم کا کہا تھا، کرشن نے اس کے پیچھے دروازے کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر بعد میں مجھے خیال آیا کہ اگر ہم پہلے ڈسکس کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال آؤ، آگے جانے والے نے مڑے بغیر کہا اور پھر وہ اقبی طرف موجود ایک سیاہ رنگ کی کار کے پاس گیا۔ راٹھور نے دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا، جبکہ کرشن سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راٹھور نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے گھما کر اسے ایک اقبی دروازے سے نکال کر ایک پختہ سڑک پر لے آیا۔ کار کے شیشے کلرڈ تھے اور کار عام سی تھی، اس پر کسی قسم کا کوئی نشان موجود نہ تھا۔ ہاں، اب بتاؤ، فائل کے مطالعے سے تم کس نتیجے پر پہنچے ہو؟
राठौर ने कृष्ण से मुखातिब होकर पूछा। मेरा ख्याल है जनाब कि ये मंसूबा अगर इस पर सही तरीके से अमल हो जाए तो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख देगा, और ये ऐसी तबाही होगी जिसका किसी के पास कोई इलाज ना होगा, ना ही इस तबाही के सिलसिले में किसी पर कोई शक किया जा सकेगा। उसे कुदरती आफात ही समझा जाएगा, कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा। मेरा भी यही ख्याल था, राठौर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन आपके जहन में ऐसा शानदार आइडिया आया कैसे? मैं तो इस पर हैरान हूँ जनाब, कृष्ण ने कहा। मैंने एक दस्तावेजी फ़िल्म देखी जिसमें उसके मुतालिक ख्यालात बताई गई थी। उसे देखकर मेरे जहन में ये ख्याल आया। चनाचे मैंने इब्तदाई तौर पर छोटे पैमाने पर काम किया, उसके नतीजे में फ़ाइल तैयार हुई। मुझे खुशी है कि मेरा आइडिया दुरुस्त साबित हुआ और तुमने भी उसकी तायद की, राठौर ने जवाब देते हुए बताया, और कृष्ण ने सर हिला दिया। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइविंग के बाद कार एक सफ़ेद रंग की वसी और अरीज़ इमारत के गेट पर जाकर रुक गई। राठौर ने जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल जैसा आला निकाला और उस पर एक बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद फाटक खुद ब खुद अपने अंदाज में खुला और राठौर कार अंदर ले गया। वसीओ अरीज पोर्च में कार रोक कर वो नीचे उतरे तो बरामदे में मौजूद एक नौजवान जिसके जिस्म पर 3 पीस सूट था तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचने ही वाले हैं जनाब, नौजवान ने करीब आकर मोदबाना अंदाज में सलाम किया और एक तरफ बरामदे में मौजूद एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर ले गया। इस कमरे की उकबी दीवार के करीब पहुंचकर उस नौजवान ने अपना दायां हाथ उकबी दीवार के एक खास हिस्से पर रखा और उसे 2 बार मखसूस अंदाज में दबाया तो हल्की सी सरसराहट के साथ दीवार दरमियान से फटकर थोड़ी सी दोनों साइडों में गायब हो गई। तशरीफ़ ले जाइए जनाब, नौजवान ने एक तरफ हटते हुए कहा और राठौर और कृष्ण सर हिलाते हुए अंदर दाखिल हो गए। ये एक छोटा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर किसी चमकदार धात की चादरें सी चढ़ी हुई थी। छत से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। कमरे में एक बड़ी सी मेज़ थी जिसके गिर्द 4 कुर्सियां मौजूद थीं। मेज़ पर एक इंटरकॉम और एक ताज़ा फूलों का गुलदस्ता मौजूद था। उनके अंदर दाखिल होते ही उनके हुक्म में दीवार खुद ब खुद बराबर हो गई और फिर सरर की आवाज़ के साथ ही पूरी दीवार पर उसी चमकदार रंग की धात की चादर सी चढ़ गई। वो दोनों खामोशी से मेज़ के गिर्द मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद कमरे के कोने में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और उसके साथ ही उस दीवार के थोड़े से हिस्से से चमकदार धात ऊपर चढ़कर गायब हो गई और वहाँ एक दरवाज़ा नज़र आने लगा जो दूसरे लम्हे खुला और एक अधेड़ उम्र बावकार शख्सियत अंदर दाखिल हुई। ये काफिरस्तान के नौमुंतही प्राइम मिनिस्टर थे। वो दोनों उनको देखते ही अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। प्राइम मिनिस्टर के अंदर दाखिल होते ही उनके हुक्म में दरवाज़ा बंद हुआ और उसके साथ ही हल्की सी सरसराहट के साथ चमकदार रंग की धात वापस उस हिस्से पर चढ़ गई। बैठो, प्राइम मिनिस्टर ने मेज़ के करीब आकर कुर्सी संभालते हुए कहा। फिर उनके बैठते ही वो दोनों भी मोदबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गए। हाँ बोलो राठौर, क्या मसला है? प्राइम मिनिस्टर ने सादा से लहजे में कहा। जनाब, मेरी एजेंसी ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर और हमेशा के लिए तबाह करने का और एक अछूता मंसूबा तैयार किया है। हम इस मंसूबे के सिलसिले में आपसे फ़ाइनल बात करना चाहते थे। ये कृष्ण है, मेरी एजेंसी के सेक्शन चीफ, राठौर ने मोदबाना लहजे में बताया और साथ ही उसने कृष्ण का तारुफ करा दिया। कैसा मंसूबा? प्राइम मिनिस्टर ने चौंक कर पूछा। मिस्टर कृष्ण, आप साहब को तफसीलात से आगाह करें, राठौर ने कृष्ण से मुखातिब होकर कहा और वज़ीर आज़म भी कृष्ण की तरफ मुतवज्जा हो गए। सर, अगर पाकिस्तान की 12 करोड़ आबादी जिसमें उसकी फ़ौज भी शामिल हो मफलूज, अपाहिज, अंधी हो जाए और अगर सर पाकिस्तान में पैदा होने वाली आइंदा नस्ल भी लाइलाज बीमारियों में मुब्तला होकर मफलूज, अपाहिज, लाचार और बेबस हो जाए और सर अगर पाकिस्तान में माहौलियात का तवाज़ुन बिगड़ जाए, उसकी फ़िज़ा जहर आलूद हो जाए, इस पर मौजूद तमाम दरख्त सूख जाएँ, फसलें जहर आलूद और तबाह हो जाएँ, दरियाओं, झीलों और कुओं का तमाम पानी इंतहाई ख़तरनाक तरीन बीमारियों के जरासीम से आलूदा हो जाए, अगर वहाँ मौसमों का तवाज़ुन ख़त्म हो जाए, अव्वल तो बारिशों का सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और अगर बारिश हो तो आसमान से जहर आलूद पानी बरसने लगे, पूरी आबादी नामालूम और इंतहाई ख़तरनाक लाइलाज और पेचीदा बीमारियों में मुब्तला होकर एड़ियाँ रगड़ना शुरू कर दे और ये सब कुछ इस तरह हो कि किसी को ये शक भी ना गुजरे कि ऐसा किसी साजिश की वजह से हो रहा है, वो उसे कुदरती आफत समझे, तो जनाब ये मंसूबा कैसा रहेगा? कृष्ण ने बड़े जोश भरे लहजे में ऐसा नक्शा खींचा कि वज़ीर आज़म बेइख्तियार झरझरी लेकर रह गए। क्या मतलब कि पाकिस्तान पर एटम बम फायर किए जाएं? वज़ीर आज़म ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं जनाब, बम तो एक तरफ राइफल की गोली भी ना चलाई जाए, कृष्ण ने जवाब दिया। तो फिर ये कैसे मुमकिन है?
ایسا ہونا تو ناممکن ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ جناب، سپر پاورز اور انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں جہاں ایٹمی ریسرچ ہوتی ہے، ایٹمی ویسٹ، میرا مطلب ہے ایسا ایٹمی مادہ جو بیکار ہو جاتا ہے لیکن اس میں تابکاری کا کافی عنصر پایا جاتا ہے اور جسے عرف عام میں ایٹمی فضلہ کہا جاتا ہے، کثیر مقدار میں بچ جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک ویسٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ ویسٹ کھلے عام کسی آبادی کے قریب ڈال دیا جائے تو اس میں سے نکلنے والی تابکاری شعاعیں اس آبادی کی فضا کو مسموم کر دیتی ہیں۔ ایک نظر نہ آنے والا غلاف اس آبادی کے گرد پھیل جاتا ہے اور اس آبادی کے رہنے والے افراد نامعلوم، لا علاج اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آخرکار وہ اپاہج، لاچار، اندھے اور ناکارہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس آبادی کی فضلات زہر آلود ہو جاتی ہیں، درخت پودے سب آہستہ آہستہ خشک ہو جاتے ہیں، پانی زہر آلود ہو جاتا ہے۔ اس میں سے نکلنے والی تابکاری کو آلات کے ذریعے چیک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں ایسی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں جن میں انتہائی خطرناک ترین مادے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں عرف عام میں فضلہ کہا جاتا ہے۔ ان فیکٹریوں میں بھی ان خطرناک ترین مختلف مادوں کا ویسٹ یعنی فضلہ بچ جاتا ہے اور اس ویسٹ کو اگر کسی آبادی کے گرد ڈال دیا جائے تو اس کے نتائج تابکار ویسٹ سے بھی زیادہ ہولناک نکلتے ہیں۔ چنانچہ بین الاقوامی طور پر یہ قانون بنایا گیا کہ ایسے ویسٹ کو خاص جگہوں پر اور خاص طریقوں سے اس طرح ضائع کیا جائے کہ اس کے اثرات انسانی آبادی پر نہ پڑیں۔ چنانچہ اس کے لیے ترقی یافتہ ممالک میں ایسے زون قائم کیے گئے ہیں جہاں بڑے بڑے ماہرین اس ویسٹ کو ری سائیکل کر کے صاف کرتے ہیں تاکہ ویسٹ کم سے کم باقی رہ جائے، لیکن اس کے باوجود بہرحال ویسٹ باقی رہ جاتا ہے جسے خاص مشینوں اور خاص انداز میں اور خاص سے بڑے اخراجات کر کے ختم کیا جاتا ہے۔ اس طرح خطرناک کیمیکل ویسٹ کو ختم تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس پر اخراجات اس قدر اٹھتے ہیں کہ اس کا اندازہ جس قدر بھی کم لگایا جائے کم ہے۔ لیکن کرۂ ارض پر زندگی کو بچانے کے لیے حکومتیں بھی ان اخراجات کا کچھ حصہ ادا کرتی ہیں اور اقوام متحدہ بھی خصوصی فنڈ سے اس کا کچھ حصہ ادا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کارخانوں کی ممالک کمپنیوں کو بھی اس پر انتہائی کثیر سرمایہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور آپ انسانی ہوس کو تو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایسی خفیہ تنظیمیں قائم ہو گئی جو ان کارخانوں سے اس ویسٹ کو ایک معقول رقم کے عوض خود جا کر غیر ترقی یافتہ ممالک کے صحراؤں یا ایسے ہی غیر آباد حتوں میں دفن کر دیتے ہیں یا پھر سمندر کی گہرائیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ گو یہ تنظیمیں اس کے عوض بھاری سرمایہ وصول کرتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان اخراجات کا اشر بھی نہیں ہوتے جو کارخانوں کے مالکوں کو اس ویسٹ کو قانونی طور پر ختم کرانے پر خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے وہ بہت معمولی سا ویسٹ قانون کے حوالے کرتے ہیں اور باقی سارا ویسٹ وہ ان خفیہ تنظیموں کے ذریعے ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اس طرح یہ چکر چل رہا ہے اور یہ تنظیمیں دن بہ دن زیادہ طاقتور اور زیادہ منظم اور امیر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ ویسٹ کثیر مقدار میں آسانی سے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر ان تنظیموں کو کچھ رقم دے دی جائے تو یہ انہیں ایسی جگہوں پر بھی پھینک سکتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں اور کسی کو اس کی کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اس ویسٹ کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خیال سب سے پہلے جناب راٹھور صاحب کے ذہن میں ابھرا۔ انہوں نے اس کو مجھ سے ڈسکس کیا اور ہم نے تجربے کی غرض سے محدود پیمانے پر اس کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کے نتائج حقیقی بنیادوں پر مرتب کیے جا سکیں۔ چنانچہ ایک یورپی تنظیم سے رابطہ قائم کیا گیا اور ویسٹ کی ایک معمولی سی مقدار جس میں اینماک اور کیمیکل فضلات دونوں مکس تھے اس سے خریدی گئی۔ اس کی مقدار صرف چند 100 کلو تھی اور یہ ویسٹ مخصوص دھات کے 10 ڈرموں پر مشتمل تھی۔ ان ڈرموں کو ہم نے اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے پاکستان کے دارالحکومت سے تقریباً 50 کلومیٹر دور بین الاقوامی سمندر میں واقع ایک چھوٹے سے جزیرے میں پہنچایا اور اسے وہاں اس طرح زمین میں دفن کر دیا گیا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ اس جزیرے کا نام فیروزہ ہے اور جہاں صرف ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ ہمارے آدمی ان ماہی گیروں کے روپ میں وہاں گئے کیونکہ بین الاقوامی سمندر میں مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیروں کا ایک دوسرے سے رابطہ رہتا ہے، اس لیے ہمسایہ ملکوں کے ماہی گیر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے درمیان رشتے ناطے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ڈرم فیروزہ جزیرے میں آج سے ٹھیک 3 ماہ پہلے دفن کیے گئے۔ دفن کرنے سے پہلے ان ڈرموں میں مخصوص سوراخ کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہم وقتاً فوقتاً وہاں کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے۔ آخری رپورٹ صرف چند روز پہلے کی ہے اور اب اس جزیرے کی حالت یہ ہے کہ وہاں رہنے والے 1000 ماہی گیروں میں سے بیشتر تعداد لاج علاج اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔
10% افراد اپاہج اور مفلوج ہو گئے ہیں، 15% افراد آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، اور 3 مہینوں کے دوران جس قدر بچے اس جزیرے پر پیدا ہوئے ہیں وہ اپاہج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جزیرے کے درختوں اور جھاڑیوں پر بھی اس کے اثرات پڑے ہیں اور وہ بھی خشک اور ٹنڈ بنڈ ہو گئے ہیں۔ اس جزیرے پر موجود پرندے یا تو وہاں سے جا چکے ہیں یا مر چکے ہیں۔ ہمارے آدمیوں نے وہاں کے رہنے والوں کے خون کے نمونے حاصل کیے، مٹی، جھاڑیوں اور پودوں کے نمونے حاصل کیے، وہاں کے چشمے کا پانی بھی حاصل کیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی شکل میں ہم نے وہاں اپنے آدمی بھیجے اور ان سب نمونوں کے باقاعدہ لیبارٹری تجزیے کیے گئے ہیں اور اس پر رپورٹیں تیار کی گئی ہیں اور یہ سب اس فائل میں موجود ہے۔ کرسچن نے جیب سے فائل نکال کر پرائم منسٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے بتایا۔ یہ نتائج انتہائی حوصلہ افزا ہے۔ ان نتائج کی روح سے ہم نے بین الاقوامی ماہرین سے ایک خصوصی رپورٹ تیار کرائی کہ پاکیزہ جتنے رقبے اور اس جیسی آبادی پر اس ہتھیار کو استعمال کرنے اور ممکنہ نتائج حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ تو ماہرین نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق اگر پاکیزہ کے 10 مختلف مقامات پر 5-5 ہزار ٹن ویسٹ کو دفن کر دیا جائے تو 1 سال کے اندر پورے پاکیزہ کا یہی حال ہوگا جو اس وقت جزیرے کا ہو رہا ہے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوگا، یعنی سلو پوائزن کے انداز میں، اس لیے کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکے گا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر 3 ماہ بعد معلوم ہو بھی جائے اور اس تمام دفن شدہ ویسٹ کو نکال کر پاکیزہ سے دور کہیں ختم بھی کر دیا جائے، تب بھی پاکیزہ کی فضا اس قدر مسموم ہو چکی ہوگی، وہاں تابکاری کے اثرات اس قدر پھیل چکے ہوں گے کہ اس کے بعد پاکیزہ کو ان کے اثرات سے بچانے کا کوئی طریقہ دنیا کے بڑے سے بڑے ماہر کے بس کی بات بھی نہ ہوگا۔ اور ویسے بھی ان شعاؤں کی وجہ سے ماحول کا توازن بگڑ چکا ہوگا، بارشیں، گرمی، موسم سب کچھ بدل جائیں گے اور پاکیزہ کے 12 کروڑ عوام کی قسمت میں سوائے بے بسی سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کے اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ کرسچن نے ایک بار پھر پوری تفصیل سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے بتایا۔ وہ واقعی گفتگو کا ماہر تھا۔ اس نے ایسا ہولناک نقشہ کھینچا کہ وزیر اعظم مسلسل جھرجھریاں لے رہے تھے۔ انتہائی خوفناک منصوبہ ہے مسٹر راٹھور، ایسا خوفناک منصوبہ کہ جس کا تصور بھی لرزا دینے والا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر بے اختیار جھرجھری لیتے ہوئے کہا، جناب پاکیزہ ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ اگر ویسٹ ہتھیار سے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی خوش آئند بات ہے، اور جناب ہم اس کی مجبوری اور لاچاری سے فائدہ اٹھا کر پاکیزہ پر قبضہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہماری سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے، راٹھور نے کہا۔ مسٹر راٹھور، پاکیزہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے زمینی، فضائی اور سمندری رابطے موجود ہیں۔ ہزاروں لاکھوں افراد کافرستان سے پاکیزہ اور پاکیزہ سے کافرستان مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہمارا سفارت خانہ وہاں موجود ہے، ہماری فضا میں، ہمارے موسم، ہمارا ماحول ایک ہے۔ اگر پاکیزہ پر اس ہتھیار کا استعمال کیا جائے تو کیا اس کے اثرات ہمارے ملک پر نہ پڑیں گے؟ کیا وہاں سے آنے جانے والے لوگ یہ لا علاج اور پیچیدہ بیماریاں اپنے ساتھ یہاں کافرستان میں نہ لے آئیں گے؟ اگر وہاں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے تو کیا اس کے اثرات کافرستان کے ماحول پر نہ پڑیں گے؟ ہم ان سب اثرات کو کیسے روک سکتے ہیں؟ وزیر اعظم نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، جناب ہم وہاں پیچیدہ بیماریوں کے پھیل جانے کی آڑ لے کر اپنے ملک کی سرحدیں بند کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک کو بچانے کے لیے سرحدوں پر ایسے آلات لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ماحول خراب نہ ہو۔ راٹھور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بچے سے اس کا پسندیدہ کھلونا زبردستی چھینا جا رہا ہو۔ کرسچن کے چہرے پر بھی ہلکی سی مایوسی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ جناب جناب جناب، مجھے تو یقین ہے کہ پوری دنیا کے ممالک پاکیزہ سے رابطہ ختم کر دیں گے۔ اس طرح تو پاکیزہ بالکل ہی مجبور اور بے بس ہو کر رہ جائے گا۔ کرسچن نے کہا، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ کوئی ایسا دریا نہیں جو پاکیزہ سے کافرستان میں داخل ہوتا ہو، بلکہ پاکیزہ کے دریاؤں کی زیادہ تعداد کافرستان سے پاکیزہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے دریاؤں کے ذریعے تو پاکیزہ کی آلودگی کا کافرستان میں دخل نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں ممالک ایک ہی سمندر بحیرہ عرب پر واقع ہیں اور تمام دریا سمندر میں جا گرتے ہیں۔ اس طرح آلودگی ہمارے سمندر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جغرافیائی ماہرین سے معلوم کرنا پڑے گا کہ بارشوں کی مخصوص ہوائیں کیا پاکیزہ سے کافرستان کی طرف چلتی ہیں یا کافرستان سے پاکیزہ کی طرف جاتی ہیں۔ اگر یہ ہوائیں پاکیزہ سے ہو کر کافرستان پہنچتی ہیں تو پھر یقیناً آلودگی ان کے ساتھ کافرستان میں داخل ہو جائے گی۔ اس صورت میں سرحدیں بند کر دینے کے باوجود ہمارا ملک بھی آلودگی سے نہ بچ سکے گا، اور جو کچھ ہم پاکیزہ کے لیے کریں گے وہی نتائج ہمارے ملک پر بھی مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا تو راٹھور کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔
او سر، آپ واقعی بے حد ذہین اور مدبر ہیں۔ جو کچھ آپ نے سوچا ہے ایسا تو ہمارے تصور میں بھی نہ تھا۔ راٹھور نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جناب اگر مجھے اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ کرشن نے بولا۔ ہاں بولو، کھل کر بات کرو، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، وزیر اعظم نے کہا۔ جناب اس فائل میں چند معلومات میں نے اپنے طور پر بھی اکٹھی کر کے لگائی ہیں۔ یہی باتیں اس پروجیکٹ پر غور کرتے وقت میرے ذہن میں بھی آئی تھیں، چنانچہ میں نے اس پر جغرافیائی اور ارضیاتی ماہرین سے بات کی ہے۔ ماہرین کی رپورٹوں کے مطابق سردیوں میں ہمارے علاقے میں ہوائیں، جنہیں جنوب مغربی ہوائیں کہا جاتا ہے، کافرستان سے گزر کر بحیرہ عرب کی طرف جاتی ہیں۔ اس طرح پاکستان سے بھی یہ ہوائیں بحیرہ عرب کو جاتی ہیں اور گرمیوں میں جو ہوائیں چلتی ہیں انہیں جنوب مغربی ہوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ بحر ہند سے کافرستان اور پاکستان سے گزرتی ہیں، لیکن پاکستان سے گزرنے والی جنوب مغربی ہوائیں اوپر اپ لینڈ، شوگران اور روسیا کی طرف چلی جاتی ہیں، وہ کافرستان میں نہیں آتی۔ اس طرح پاکستان کی فضائی آلودگی سے کافرستان ہرگز متاثر نہ ہوگا۔ جہاں تک سمندری روؤں کا تعلق ہے جن سے بارشیں ہوتی ہیں، یہ بحیرہ عرب میں چلتی ہیں، انہیں مونسون رو کہا جاتا ہے۔ یہ نیچے بحر ہند سے استوائی رو کی صورت میں بحیرہ عرب میں پہنچتی ہے اور پھر کافرستان کے ساحلوں سے گزر کر پاکستان کے ساحلوں سے ٹکراتی ہوئی واپس بحیرہ عرب کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اس طرح سمندری آلودگی سے بھی ہمارا ملک متاثر نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام ماہرانہ رپورٹیں اس فائل میں موجود ہیں، کرشن نے کہا۔ گڈ، اگر ایسا ہے تو پھر اس منصوبے پر مزید غور کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس کے قابل عمل ہونے کے بارے میں بات کی جائے، اس قدر کثیر مقدار میں یہ خوفناک ویسٹ کہاں سے خریدا جائے گا، کیسے خریدا جائے گا اور اس پر کتنی رقم خرچ ہوگی، اور پھر یہ کس طرح پاکستان پہنچایا جائے گا اور وہاں کیسے اسے دفن کیا جائے گا۔ پاکستان کی سیکرٹ سروس، وہاں کے حکام، وہ لوگ اس قدر کثیر مقدار میں تباہ کن ویسٹ کو کیسے پاکستان میں داخل ہونے دیں گے؟ وزیر اعظم نے کہا۔ جناب اس بارے میں میرے پاس مکمل منصوبہ موجود ہے۔ ویسٹ کو ٹھکانے لگانے والی سب سے بڑی منظم اور خفیہ تنظیم، جس کا نام ڈیتھ کلرز ہے، وہ اس مشن پر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ پہلے تو اس کے لیڈروں نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ ویسٹ کو پاکستان کے قریب سمندر میں دفن کر دیں گے۔ یہ کام ان کے لیے انتہائی آسان ہے، لیکن اس سے ہمیں وہ مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے تھے، اور ویسے بھی مچھلیوں کے مرنے اور ساحلی علاقوں پر آلودگی کے بڑھنے سے پاکستانی حکام چونک سکتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ہمارا سارا منصوبہ ختم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میرے اصرار پر وہ اسے پاکستان کے صحراؤں میں دفن کرنے پر تیار ہو گئے۔ انہوں نے اس کے لیے اسپاٹ بھی منتخب کر لیے ہیں اور پوری مکمل رپورٹ، اس پر اٹھنے والے اخراجات اور اپنی فیس، سب کچھ ان سے طے ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سب کچھ اس فائل میں موجود ہے، راٹھور نے کہا، اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک طے شدہ پتلی سی فائل نکال کر اس نے وزیر اعظم کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں یہ فائلیں یہیں چھوڑ جائیں، میں اس پر مزید غور کروں گا، اور اس کے بعد اگر حکومت نے اس میں دلچسپی لی تو پھر مزید بات آگے بڑھا دی جائے گی، ورنہ اسے یہیں ختم کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بولا۔ یس سر، ان دونوں نے کہا اور کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے اٹھتے ہی ان کے عقب میں سرر کی تیز آواز سنائی دی اور چمکدار دھات کی چادر درمیان سے غائب ہو گئی۔ دیوار میں خلا نمودار ہوا۔ وہ دونوں سلام کر کے مڑے اور تیز قدم اٹھاتے ہوئے خلا کو پار کر گئے۔ چانچہ انتہائی طویل سفر طے کرنے کے بعد جیسے ہی جزیرہ فیروزہ پہنچی، تمام لڑکیوں کی امیدوں پر اوس سی پڑ گئی۔ جزیرے پر موجود خشک اور ٹیڑھے میڑھے لنج منج درخت، خشک اور بھیانک منظر پیش کرنے والی جھاڑیوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ جزیرہ آسیب زدہ ہو۔ پھر جب وہ جزیرے کے درمیان ماہی گیروں کی آبادی میں پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر ان سب کو رونا آ گیا۔ تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے انتہائی بیمار لگتے تھے۔ ان کے چہرے بگڑے ہوئے تھے، ان کی تعداد زیادہ اپاہج تھی، بے شمار لوگ نابینا ہو چکے تھے۔ ان میں سے کئی بے جسموں پر تو کوڑ سا ابھرا ہوا تھا اور ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عمران کا چہرہ بھی دیکھنے لائق تھا، اس قدر خوفناک منظر کا تو اسے تصور تک نہ تھا۔ اسے یاد تھا کہ 2 سال پہلے وہ ایک مشن کے دوران اس جزیرے پر آیا، اور اس وقت یہ جزیرہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا، جہاں کے رہنے والے ماہی گیر صحت مند اور چست و چالاک تھے۔ جہاں کی ہوا تو کچھ عجیب سی ہے، وائس چانسلر نے ناک پر رومال رکھتے ہوئے کہا۔ ان کے گرد ماہی گیروں کے بچے اکٹھے ہو گئے اور عمران نے دیکھا کہ یہ بچے بیمار، لاغر، اپاہج اور تقریباً اندھے تھے۔ ان میں سے بیشتر بچوں کے جسم ٹیڑھے میڑھے تھے، چہرے بگڑے ہوئے تھے۔ کیا یہ سب کچھ بھوک کی وجہ سے ہے؟ وائس چانسلر نے بولا۔ اتنے میں ایک بوڑھا ماہی گیر زمین پر گھسیٹتا ہوا ان کے قریب آیا، اس کی حالت بھی انتہائی خراب تھی۔ جناب آپ یہاں اس جزیرے پر کیوں آ گئے ہیں؟ یہ جزیرہ تو اب بھوتوں کا جزیرہ بن گیا ہے، یہاں تو سوائے بیماری اور دکھ کے کچھ باقی نہیں رہا۔ یہاں سے بے شمار لوگ دوسرے جزیروں کو چلے گئے، جہاں تو صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جو بیمار اور لاچار ہیں، جنہیں کوئی بھی اپنے جزیرے پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بوڑھے نے روتے ہوئے کہا۔
بابا 2 سال پہلے میں جہاں آیا تھا تو یہ جزیرہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا، جہاں کے لوگ انتہائی صحت مند اور چست اور چالاک تھے۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ 2 سال تو کیا جناب، 5-6 ماہ پہلے یہ جزیرہ باقی سب جزیروں سے زیادہ سرسبز و شاداب اور خوبصورت تھا۔ یہاں عام بیماریوں کے علاوہ اور کوئی بیماری نہ تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا قہر اس جزیرے پر ٹوٹ پڑا اور آہستہ آہستہ لوگ بیمار پڑتے گئے، درخت سوکھ گئے، جھاڑیاں سوکھ گئی، لوگ اپاہج ہونے لگے۔ ایسی بیماریاں یہاں پیدا ہو گئیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ لوگ خوفزدہ ہو کر جہاں سے فرار ہو گئے اور اب تو صرف چند سو لوگ رہ گئے ہیں جو سب کے سب میری طرح اپاہج اور معذور ہیں۔ اب تو یہاں کے رہنے والے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں، جو زندہ ہے وہ موت کے انتظار میں ہے۔ کافی دن پہلے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم یہاں آئی، انہوں نے ہمارے خون کے نمونے لیے، زمین کے نمونے لیے، جھاڑیوں اور درختوں کے نمونے لیے اور پھر ہمیں یہ کہہ کر چلے گئے کہ جلد ہی ہمارا علاج کیا جائے گا، لیکن پھر کوئی واپس نہیں آیا۔ بوڑھے نے روتے ہوئے بتایا، یہ سب خوراک انہیں دے دو اور ہمیں فوراً واپس چلنا چاہیے۔ میں اس بارے میں حکومت کو مطلع کروں گا۔ حکومت کو اس جزیرے کے باسیوں کی مدد کرنی چاہیے، وائس پرنسپل نے کہا، اور بوڑھا بڑے رکت بھرے انداز میں انہیں دوائیں دینے لگا، اور پھر واقعی جو کھانے پینے کا سامان ساتھ لایا گیا وہ سب ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سب لانچوں پر سوار ہوئے اور واپس روانہ ہو گئے۔ سب کے چہرے بری طرح لٹکے ہوئے تھے، سب انتہائی خوفزدہ تھے۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس جزیرے کے حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں، سر اشتیاق احمد نے کہا۔ جی ہاں، ایسے حالات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ ساحل پر موجود کار اور بس کے ذریعے وہ فوراً ہی واپس چل پڑے اور کوٹھی پہنچ کر عمران اور سریا کو اتار دیا گیا۔ بھائی جان، یہ بیچارے لوگ کس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، مجھے تو یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا ہے، سریا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے بھی یہ سب کچھ دیکھ کر بے حد دکھ ہوا، عمران نے کہا، اور پھر وہ اماں بی سے جا کر ملا اور جب اماں بی کو اس جزیرے کے حالات بتائے گئے تو اماں بی نے فوراً سریا اور عمران پر آیت مقدسہ پڑھ کر دم کیا۔ انہوں نے عمران کو واپس جانے کی اجازت دی اور عمران ان سے اجازت لے کر اپنی کار میں بیٹھا اور کار کا رخ سیدھا دانش منزل کی طرف کر دیا۔ خیریت عمران صاحب، آپ اس لباس میں اور اس قدر سنجیدہ؟ عمران کو آپریشن روم میں داخل ہوتے ہی بلیک زیرو نے سلام کے بعد پہلی بات یہی کی۔ انتہائی ہولناک اور دردناک منظر دیکھ کر آیا ہوں بلیک زیرو۔ یہاں دارالحکومت میں لوگ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، یہاں سے 50 کلومیٹر دور جزیرے پر رہنے والوں پر عذاب، دکھ اور موت نے اپنے پر پھیلا رکھے ہیں۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کس جزیرے کی بات کر رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو عمران نے اسی سریا کے ساتھ ٹرپ پر جانے اور فیروزہ جزیرے کے حالات تفصیل سے بتا دی۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی پریشان کن حالات ہیں، وہاں ڈاکٹروں کی ٹیمیں فوراً جانی چاہیے تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے۔ بلیک زیرو نے کہا، علاج تو ہوتا رہے گا، لیکن وہاں صرف انسانوں کی حالت بدتر ہوتی تو میں سمجھا کہ وہاں کسی وجہ سے کسی خوفناک بیماری کے جراثیم پہنچ گئے ہیں۔ وہاں تو درختوں، جھاڑیوں کی حالت بھی انسانوں سے بدتر ہے۔ مجھے جزیرے کی مجموعی حالت دیکھ کر شک پڑا کہ وہاں ایٹمی تابکاری کے اثرات موجود ہیں۔ عمران نے بتایا، ایٹمی تابکاری اور اس جزیرے میں؟ یہ کیسے ممکن ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا، ممکن تو واقعی نہیں، لیکن اس دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، عمران نے کہا، اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سیکریٹری ٹو وزارت خارجہ، دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز آئی۔ ہیلو، علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کرائیے، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، عمران بیٹے خیریت؟ پی اے بتا رہا ہے کہ تم انتہائی سنجیدہ ہو۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی تشویش بھری آواز سنائی دی، جو منظر میں دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد تو ہنسنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ عمران نے اسی طرح سخت اور سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے سر اشتیاق احمد، سریا کے ساتھ فیروزہ جزیرے پر جانے اور پھر وہاں کے حالات تفصیل سے بتا دیے۔ اور واقعی یہ تو انتہائی دردناک اور ہولناک حالات ہیں۔ یہ ہماری وزارت صحت کیا کرتی رہتی ہے؟ میں ابھی سیکریٹری صحت سے بات کرتا ہوں، سر سلطان نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ وہ آپ کریں اور وہاں ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھی بھیجیں، لیکن میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سرکاری طور پر وہاں ماحولیات کے ماہرین بھیجوائیں، کیونکہ مجھے شک پڑا ہے کہ اس جزیرے پر ایٹمی تابکاری کے اثرات انتہائی شدید ہیں
اور اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ تابکاری کے اثرات دارالحکومت کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو حالات اس جزیرے کے ہو رہے ہیں وہی حالات دارالحکومت میں بھی پیدا ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، ایٹمی تابکاری اور اس جزیرے پر یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران بیٹے، وہاں نہ کوئی ایٹمی ریسرچ سینٹر ہے، نہ کوئی ایٹمی لیبارٹری۔ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ایسا واقعی نہیں ہے، اور واقعی وہاں ایسا ہونا بظاہر ناممکن ہے، لیکن مجھے یہی شک پڑا اور میں اس شک کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ عمران نے سر سلطان سے پوچھا۔ میں وزارت سائنس کے سیکریٹری سے بات کر کے ٹیمیں وہاں بھجوا دیتا ہوں، وہاں سے رپورٹیں آ جائیں گی، سر سلطان نے جواب دیا۔ اوکے، آپ فوراً یہ کام کریں اور پھر مجھے وہ رپورٹیں بھجوا دیں، میں انتظار کروں گا۔ بلیک زیرو نے کہا، مجھے وہاں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ جزیرے کے یہ حالات گزشتہ 6 مہینوں کے دوران ہوئے۔ اس کے علاوہ وہاں ڈاکٹروں کی کوئی ٹیم بھی گئی جس نے انسانی خون، درختوں، جھاڑیوں، پانی اور جزیرے کی مٹی کے نمونے بھی حاصل کیے ہیں، اور واپس آنے کا وعدہ کر کے پھر نہیں آئے۔ اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی خوفناک تجربے کا نتیجہ نہ ہو۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ تجربہ؟ کیسا تجربہ؟ کیا وہاں ایٹم بم کا تجربہ کیا گیا؟ مگر بلیک زیرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، ایٹم بم کا تجربہ ہوتا تو جزیرہ اس صفحہ ہستی سے ناپید ہو چکا ہوتا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، کہیں اس جزیرے کے گرد ایٹمی فضلہ نہ پھینکا گیا ہو۔ آج کل اس کی شکایات بے حد سننے میں آ رہی ہیں، گو ایسا سب کچھ یورپ اور ایکریمیا وغیرہ میں ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف باقاعدہ ایک تنظیم گرین ورلڈ بھی کام کر رہی ہے جو سمندروں میں ایسا فضلہ پھینکنے سے جبراً روکتی ہے، اس کے خلاف بین الاقوامی پیمانے پر احتجاج کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا دھندا ہو رہا ہے۔ عمران نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ ایٹمی فضلہ جہاں اس جزیرے کے قریب انہوں نے پھینکا ہوگا، لیکن میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں۔ یورپ اور ایکریمیا سے یہاں تک پہنچنے پر ہی احراجات اس قدر آ جاتے ہیں کہ وہ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ بلیک زیرو نے کہا، فرض کیا ہمارے کسی دشمن ملک نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہو یا کر دیا ہو، اور یہ ڈاکٹروں کی ٹیم بھی اس ملک کی ہو جو اس تجربے کی نتائج چیک کرنے کے لیے آئے ہوں۔ عمران نے کہا، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں ایٹمی لیبارٹریاں یا تو شوگران کے پاس ہیں یا روسیا کے پاس۔ شوگران ایسا کر ہی نہیں سکتا، اور روسیا اگر ایسا کرتا تو ایکریمین ایجنٹوں کو لازماً اس کا پتہ چل جاتا، اور ویسے بھی اسے ایسا تجربہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کو تو اس بارے میں مکمل معلومات بغیر تجربے کی بھی حاصل ہیں۔ بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، رپورٹیں آ جانے تو پھر ہی کوئی فائنل بات ہوگی، میں فی الحال فلیٹ پر جا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اگر سر سلطان فون کریں تو مجھے بتا دینا۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ دوسرے روز عمران ابھی ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ کل سے اس کا موڈ مسلسل آف تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مروڑ کر رکھ دیا ہو۔ سلیمان نے اسے محسوس کر کے اس سے پوچھا، مگر عمران نے اسے ٹال دیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی انتہائی سنجیدہ اور گھمبیر آواز سنائی دی۔ کچھ پتہ چلا؟ عمران نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ انتہائی خوفناک رپورٹیں ملی ہیں عمران بیٹے، حکومت ان رپورٹوں کی وجہ سے ہل کر رہ گئی ہے۔ ماہرین نے وہاں جا کر جو ریسرچ کی ہے اس کے مطابق وہاں ایٹمی تابکاری اور کیمیکل آلودگی بے انتہا ہے، اور ماہرین نے اس کا سراغ بھی لگایا ہے۔ جزیرے کے درمیانی حصے میں ایٹمی اور کیمیکل فضلے کے بھرے ہوئے 10 ڈرم دفن شدہ پائے گئے ہیں، اور یہ سب کچھ ان ڈرموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ حکومت نے فوری طور پر ان ڈرموں کو شوگران بھجوا دیا تاکہ انہیں سائنسی طریقے سے ضائع کیا جا سکے، لیکن سب یہ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ ڈرم یہاں کس نے دفن کیے ہوں گے اور کیوں، اور کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی، سر سلطان نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ وہ رپورٹیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن ان رپورٹوں کو صدر مملکت نے فوری طور پر کال کیا ہے، وہ اس بارے میں فوری طور پر عالی سطحی اجلاس بلانا چاہتے ہیں، شاید اس میں X2 کو بھی دعوت دیں، کیونکہ حکومت کے نقطہ نظر سے یہ اہم ترین اور انتہائی گھمبیر مسئلہ ہے۔ سر سلطان نے جواب دیا، آپ ان رپورٹوں کی فوٹو اسٹیٹ نقلات مجھے فوراً بھجوا دیں تاکہ اگر جناب X2 اجلاس میں شرکت کریں تو میں انہیں اس معاملے میں معاونت مہیا کر سکوں۔
عمران نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی بھجوائے دیتا ہوں، سر سلطان نے جواب دیا۔ ان ماہی گیروں کا کیا ہوا جو جزیرے پر تھے؟ ان تمام ماہی گیروں کو فوری طور پر خصوصی ہسپتالوں میں بھجوا دیا گیا ہے، جہاں ان کا نہ صرف علاج ہوگا بلکہ مزید ریسرچ بھی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ارد گرد کے جزیروں اور ساحلی علاقوں پر رہنے والے تمام ماہی گیروں کی طبی چیکنگ بھی شروع کرا دی، تاکہ اس فضلے سے متاثرہ کوئی آدمی کہیں اور شفٹ ہو گیا ہو تو اسے بھی ہسپتال پہنچایا جا سکے۔ ویسے حکومت نے خبر کے نشر ہونے یا شائع ہونے پر انتہائی سختی سے پابندی لگا دی ہے تاکہ ملک میں خوف و ہراس نہ پھیل سکے۔ سر سلطان نے جواب دیا، جو ڈرم شوگران بھیجے گئے ہیں ان کے فوٹوگرافز تو رکھے گئے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، فوٹوگرافز کے ساتھ ان کی باقاعدہ ویڈیو فلم تیار کی گئی ہے تاکہ ماہرین اس فلم کے ذریعے اس پر مزید تحقیقات کر سکیں، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔